أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء باسمي واسمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا خير الدنيا وخير يوم الآخرة واصرف عنا شر الدنيا وشر يوم الآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أبصارنا، اللهم عافنا في أسماعنا. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جس نے ہمیں یہاں پر آ کر نماز عید ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ساری عبادتوں کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو، ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے. اللہ رب العالمین ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرمائے. معزز سامعین، قربانی کا دن ہے، عظیم دن ہے. اس دن کے اندر مسلمان ساری دنیا کے اندر اللہ کے حضور اپنی اپنی قربانیاں پیش کرتے ہیں، جانوروں کی قربانیاں پیش کرتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ اور قربانیاں ہیں، جیسے کہ مالی قربانی ہے، جانی قربانی ہے، اپنی ضرورت کی قربانی ہے. اسی طرح سے ہمیں اس طرف بھی دھیان دینا ہوگا کہ آج کے دن ہمیں اپنی انا کو بھی قربان کرنا ہوگا. حسد، بغض، کینہ اور اس طرح کی بہت ساری بیماریاں ہیں جو ہمارے اندر موجود ہیں، ان کو بھی آج ہمیں قربان کر دینا ہوگا اور آئندہ کے لیے ہمیں ان چیزوں سے دور رہنا ہوگا. یہ بھی بہت عظیم قربانیاں ہیں. اگر یہ قربانیاں ہم دے دیں اور یہ قربانیاں اگر ہم پیش کر دیں تو ہمارا معاشرہ بھی سدھرے گا، ہم بھی سدھریں گے اور ہمارے حالات بھی سدھریں گے اور اللہ رب العالمین ہم پر اپنا فضل و کرم نازل فرمائے گا اور اللہ رب العالمین ہم سے تمام قسم کی بلائیں، تمام قسم کی وبائیں، تمام قسم کی پریشانیاں، تمام قسم کے غم اور تمام قسم کی جو بھی مشکلات ہیں، تکلیفیں ہیں، بیماریاں ہیں، اللہ رب العالمین ان کو دور فرمائے گا. میں نے آج کے عید کے خطبے کے طور پر قرآن کریم کے اندر ایک واقعہ بیان ہوا ہے وہ لایا ہے. اسی کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا اور زیادہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں پر آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ بیان کیجیے. یہود اور نصارہ مسلمانوں کے ساتھ حسد کیا کرتے تھے اور مسلمانوں کو ستایا کرتے تھے.
تو اللہ رب العالمین نے اس کے جواب میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ ان یہود و نصارہ پر آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ بیان کر دیجیے، شاید ان کو بات سمجھ میں آ جائے، شاید یہ لوگ حسد کرنا بند کر دیں، حسد کرنا چھوڑ دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں پر آپ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ بیان کیجئے۔ اذ قربا قربانا، جب دونوں بیٹوں نے قربانی پیش کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ قربانی آدم علیہ السلام کے زمانے سے لوگ دیتے آ رہے ہیں، اور اس کا رواج آدم علیہ السلام کے زمانے سے تھا۔ تو آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں نے قربانیاں پیش کی، فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الاخر، ایک کی قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی اور دوسرے کی قربانی اللہ رب العالمین نے قبول نہیں فرمائی۔ اب یہاں پر ہمیں دیکھنا ہے اصل مسئلہ کیا تھا۔ آدم علیہ السلام کی زوجہ کو ایک مرتبہ 2 بچے پیدا ہوتے تھے، ایک حمل سے 2 بچے پیدا ہوتے تھے، ایک بیٹا اور دوسری بیٹی، پھر دوسری بار دوسرے حمل سے پھر ایک بچہ اور ایک بچی پیدا ہوتی تھی۔ جو پہلے بیٹا اور بیٹی پیدا ہوئی تھی ان کا نکاح دوسری بار جو بیٹا اور بیٹی ہوئی تھی ان کے ساتھ ہوا کرتا تھا۔ یہ آدم علیہ السلام کی شریعت میں ایسا ہی تھا۔ قابیل اور حابیل ان کے ساتھ 2 بچیاں پیدا ہوئی تھی۔ قابیل کے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی تھی وہ خوبصورت تھی، اور حابیل کے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی تھی وہ بدصورت تھی۔ تو قابیل اس بات پر ضد کرنے لگا کہ میرے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی ہے میں اسی کے ساتھ شادی کروں گا کیونکہ وہ خوبصورت ہے، میں یہ بچی حابیل کے نکاح میں نہیں دینا پسند کروں گا۔ تو یہ قابیل کا فیصلہ تھا۔ حابیل نے اس کو منع کیا، آدم علیہ السلام نے ان کو سمجھایا لیکن وہ اپنی ضد پر اڑا رہا۔ پھر آدم علیہ السلام نے دونوں سے کہا کہ تم دونوں قربانیاں پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہوگی اس کے ساتھ اس خوبصورت بچی کا نکاح ہو جائے گا۔ تو دونوں نے قربانیاں پیش کی۔ قابیل کھیتی باڑی کرنے والا انسان تھا اور حابیل مال مویشی پالنے والا انسان تھا، دونوں کے کام الگ الگ تھے۔ قابیل نے اپنی کھیتی باڑی میں سے جو قربان کرنا چاہا قربان کیا، اور حابیل نے اپنے جانوروں میں سے ایک جانور اٹھایا اور قربان کر دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے حابیل کی قربانی کو قبول فرمایا۔ تو اس بنیاد پر اس بچی کا نکاح حابیل کے ساتھ ہونا تھا۔ لیکن یہاں پر غور کرنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے کہ یہ دنیا کے اندر سب سے پہلا مسئلہ پیدا ہوا ہے وہ عورت پر پیدا ہوا۔ یہ فتنہ جو پیدا ہوا عورت کے مسئلے پر پیدا ہوا۔ ایک تو یہ بات، دوسری بات حسد کی ابتدا ہو رہی ہے، بغض اور نفرت کی ابتدا ہو رہی ہے۔ دنیا کے اندر سب سے پہلے یہ حسد آ رہا، حسد، بغض اور نفرت دنیا کے اندر یہ آ رہا ہے، اور اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہیں سے اس کی شروعات ہو رہی ہے۔ تو بہرحال اس عورت کے مسئلے پر یہ فتنہ برپا ہوا تو قابیل نے حابیل کو دھمکی دے دی۔ جب اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی اور اس کو پتہ چل گیا کہ یہ بچی، یہ لڑکی میرے نکاح میں نہیں آنے والی ہے، تو اس نے اپنے بھائی حابیل کو دھمکی دی، کہا لأقتلنک، اب میں تجھے نہیں چھوڑنے والا، میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا، میں تجھے مار دوں گا، میں تیرا خون کر دوں گا۔ اور ایسے ہی جو راہ راست سے بھٹک جاتے ہیں وہ ایسے ہی باتیں کرتے ہیں، وہ یہی باتیں کرتے ہیں، قتل کی باتیں کرتے ہیں، مارنے کی باتیں کرتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں، دوسرے کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔
جو راہ راست سے بھٹک جاتے ہیں، جو صراط مستقیم سے ہٹ جاتے ہیں، جو کسی شریعت کو نہیں مانتے، جو کسی فیصلے کو نہیں مانتے، جو کسی حکم کو نہیں مانتے، وہ ایسے ہی باتیں کیا کرتے ہیں۔ ان کے دل میں چونکہ حسد ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے، نفرت ہوتی ہے، دوسرے کے لیے پیار نہیں ہوتا ہے، محبت نہیں ہوتی ہے، دوسرے کا درد ان کو محسوس نہیں ہوتا ہے، تو اس لیے وہ انسانیت کی قدر اور قیمت نہیں جانتے ہیں۔ وہ انسان جس کو اللہ رب العالمین نے معزز اور مکرم بنایا، اس دنیا کے اندر جیتے جیتے بھی اور مرنے کے بعد بھی وہ اس انسانیت کی قدر نہیں جانتے، وہ دوسرے کو فوراً دھمکی دیتے تھے، بلکہ دوسرے کو، نہتے کو، مجبور کو، مظلوم کو قتل کر دیتے ہیں، مار دیتے ہیں۔ جو راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں، جو راہ راست سے گمراہ ہوتے ہیں، وہ یہی باتیں کرتے ہیں۔ ہمیں یہ سبق سیکھنا ہے، ہمیں یہ درس لینا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے سے ہمیں دینا چاہا ہے۔ وہ ایسے باتیں کرتے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں۔ تو بہرحال قابیل نے حابیل کو دھمکی دے دی، لأقتلنک، میں نہیں چھوڑنے والا تجھے، میں تجھے مار دوں گا۔ مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ بس اس کو ایک خوبصورت عورت کے ساتھ شادی کرنی تھی، ایک خوبصورت لڑکی کے ساتھ اس کو نکاح کرنا تھا۔ اسی بات پر وہ اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ اپنے بھائی کو قتل کرنے جا رہا ہے، اپنے بھائی کو قتل کی دھمکی دے رہا ہے۔ قال انما يتقبل الله من المتقين، حابیل نے جواب دیا، تو مجھ سے کیوں ناراض ہو رہا ہے کہ میری قربانی قبول کیوں نہیں ہوئی؟ یہ سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ اگر ہمیں قربانیاں قبول کروانی ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قربانیاں قبول ہوں، تو یہ صفت ہمارے اندر ہونی چاہیے جو حابیل نے اپنے بھائی کو سمجھائی۔ مجھ پر ناراض کیوں ہو رہا ہے؟ مجھے قتل کی دھمکی کیوں دے رہا ہے کہ میری قربانی قبول کیوں نہیں ہوئی؟ انما يتقبل الله من المتقين، بے شک اللہ رب العالمین متقی لوگوں سے قربانیاں قبول کرتا ہے۔ تیرے اندر تو یہ صفت ہے ہی نہیں، تو متقی ہے ہی نہیں، تو راہ راست سے بھٹکا ہوا ہے، تو اپنے باپ آدم علیہ السلام کا حکم نہیں ماننے والا، آدم علیہ السلام کی نافرمانی، اپنے باپ کی نافرمانی کرنے والا بندہ ہے۔ تیرے اندر تقوی نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، تو اللہ سے نہیں ڈرنے والا، تو مجھ پر ناراض کیوں ہو رہا ہے کہ میری قربانی قبول کیوں نہیں ہوئی؟ تیری قربانی قبول کیسے ہوتی اگر تیرے اندر تقوی ہی نہیں؟ تو تقوی شعاروں سے اللہ رب العالمین عبادات قبول کرتا ہے، صرف قربانی نہیں بلکہ ساری عبادتیں اللہ رب العالمین ان لوگوں سے قبول فرماتا ہے جن کے اندر اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ کا تقوی ہوتا ہے، اور وہ عبادات اللہ رب العالمین کے لیے کرتے ہیں، اخلاص ہوتا ہے ان کی عبادات کے اندر۔ ایسے لوگوں سے اللہ رب العالمین عبادات کو قبول فرماتا ہے۔ انما يتقبل الله من المتقين، بے شک اللہ رب العالمین متقیوں سے عبادات کو قبول کرتا ہے۔ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، اس قربانی کا گوشت، اس قربانی کا خون اللہ رب العالمین کو درکار نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کو ہم سے جو مطلوب ہے، اللہ تعالی ہم سے جو چاہتا ہے وہ ہمارے دلوں کا تقوی ہے، اور اللہ تعالی ہمارے دلوں میں یہی تقوی پیدا کرنا چاہتا ہے۔ ان قربانیوں کے ذریعے سے، اس نماز کے ذریعے سے، اس روزے کے ذریعے سے، اس زکوٰۃ کے ذریعے سے، اس خرچ کرنے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر تقوی جگانا چاہتا ہے، تقوی لانا چاہتا ہے۔ تو کہا اللہ رب العالمین متقی لوگوں سے یہ باتیں قبول کرتا ہے، مجھ پر ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد حابیل نے اپنے بھائی قابیل سے کہا، یہ باتیں ہمیں سننی ہے، یہ جو آپس میں گفتگو چل رہی ہے جو قرآن کریم نے یہاں پر نقل فرمائی ہے، قرآن کریم نے اس کو درج کیا ہے، قرآن کریم نے اپنے اندر اس کو سمایا ہے، یہ گفتگو ہمارے لیے بہت مفید ہے۔ یہ گفتگو، اس سے ہمیں کچھ سیکھنا ہے۔ جو دونوں بھائیوں کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے، بات چیت ہو رہی ہے، ڈسکشن ہو رہا ہے، دونوں کے درمیان بات چیت ہو رہی ہے،
تو حابیل نے اپنے بھائی قابیل سے کہا ما انا بباس لئن بسطت یدک لتقتلنی، اگر آپ نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا کہ آپ مجھے قتل کر دیں، آپ مجھے مار دیں، ما انا بباسط یدی الیک، تو میں اپنے ہاتھ کو آپ کی طرف بالکل نہیں اٹھاؤں گا، میں اس گناہ سے بالکل بچا رہوں گا، میں اپنا ہاتھ بھی نہیں اٹھاؤں گا، اگر تو نے ہاتھ اٹھایا میں چپ رہوں گا، میں تیرے خلاف بالکل بھی ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، اس لیے کہ دوسرے کو ایذا پہنچانا، ہاتھ سے قتل کرنا یا اس طرح کی باتیں یہ اللہ رب العالمین کو ناپسند ہے، لہذا میں وہ کام نہیں کروں گا جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، میں تیری طرف بالکل ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، یہ حابیل اپنے بھائی قابیل سے کہہ رہا ہے۔ تو فرمایا ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، قتل کے ارادے سے میں تیری طرف ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، انی اخاف اللہ رب العالمین، اس لیے کہ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں کہ میں کسی ایسے گناہ میں پڑ جاؤں جو میرے لیے دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی وبال جان بن جائے۔ میں نہیں تجھے قتل کرنے والا، میری طرف سے تجھے سلامتی ہے، امن ہے، میں تجھے امن کی پکار دیتا ہوں۔ تو یہ جو راہ راست پر لوگ ہوتے ہیں ان کی یہ باتیں امن کی باتیں ہوتی ہیں، وہ کسی کے لیے قتل کی بات، دھمکی کی بات نہیں کرتے، اور جو بدامنی پسند کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ دوسرے کو قتل کی بات کرتے ہیں، مارنے کی بات کرتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں، ڈرانے کی بات کرتے ہیں، دہشت پھیلانے کی باتیں کرتے ہیں۔ تو بہرحال جو راہ راست سے بھٹکے ہوتے ہیں وہ یہی باتیں کرتے ہیں، ان کو امن کی بات پسند نہیں آتی، سلامتی کی بات پسند نہیں آتی۔ بہت مفید دروس ہے ان آیات کے اندر، اور عید کا پیغام ہمیں دینا ہے، اور عید کا پیغام یہ صرف چند لوگوں کے لیے نہیں ہونا چاہیے، یہ جتنے لوگ اس بات کو سن رہے ہیں ان سب کے لیے ہونا چاہیے، ہم سب کے لیے عید کا پیغام ہونا چاہیے۔ تو بہرحال اختصار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، کہا کہ انی اريد ان تبوء باسمي واسمك، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا گناہ بھی تو ہی لے جائے، اپنا تو تجھے ہے ہی، میرا گناہ بھی تجھے پر چڑھ جائے، جب تو مجھے قتل کر دے گا تو میرے اگر کوئی گناہ ہوں گے وہ بھی تیرے اوپر چڑھ جائیں گے، میرے گناہ بھی تیرے ہی حصے میں آ جائیں گے۔ فرمایا ان تبوء باسمي واسمك فتكون من اصحاب النار، تو تو آگ والوں میں سے ہو جائے گا، اگر تو مجھے قتل کرے گا تو اس کو سمجھانے کی کوشش کی حکمت عملی کے ساتھ کہ بھائی تو مجھے قتل کرنے کا ارادہ چھوڑ دے، اگر تو ایسا کرتا ہے تو میرے گناہ بھی تجھ پر چڑھیں گے، اپنے تو تجھے ہے ہی، اور ان گناہوں کے بدلے میں تو جہنم میں پہنچ جائے گا، آگ میں پہنچ جائے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، اور یہی ظالموں کی جزا ہے، آگ میں پہنچنا ہی ظالموں کی جزا ہے، ظلم کی ابتدا ہے، سرکشی کی ابتدا ہے، حسد کی ابتدا ہے، نفرت کی ابتدا ہے، قتل کی ابتدا ہے، فتنے کی ابتدا ہے، ان ساری چیزوں کو آج ہمیں قربان کرنا ہے۔ اور حابیل نے آدم علیہ السلام کا یہ بیٹا ہمیں یہ درس دیا کہ اپنی طرف سے ہر ایک کو امن کا پیغام دو، اپنی طرف سے ہر ایک کو سلامتی کا پیغام دو، اپنی طرف سے ہر ایک کو امن و سکون کا پیغام دو، امن و امان کا پیغام دو، کسی کو ڈرانے کی، دھمکانے کی، دھمکیاں دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور یہ ساری باتیں گناہ کی باتیں، یہ ساری چیزیں حرام ہیں، اس لیے ان چیزوں کو چھوڑنا ہے۔ تو بہرحال فرمایا فطوعت له نفسه قتل اخی، اس نے نہیں مانا کیونکہ وہ اپنے ہی اس میں مست ہو گیا تھا، اس کو باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، تو اس کے نفس نے اس کو اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا۔ آدم علیہ السلام کہیں جا چکے تھے، یہ دونوں کہیں تنہا تھے، تو تنہائی میں قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، مار دیا، خون کر دیا، اور اس طرح سے دنیا کے اندر سب سے پہلا قتل ہوتا ہے، دنیا کے اندر سب سے پہلا قتل ہوتا ہے۔
ابھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہم سنیں گے، جو کسی گناہ کی ابتدا کرتا ہے اس کا کیا انجام ہوگا، جو کسی گناہ کی ابتدا کرتا ہے۔ لہذا ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جو گناہ کر رہے ہیں ہم کو دیکھ کر، ہم کو سن کر دوسرا بھی وہی گناہ کرنا شروع ہو جائے اور پھر یہ سلسلہ چل پڑے اور جتنے لوگ وہ گناہ کریں گے ان کا گناہ ہمارے اوپر بھی آنا شروع ہو جائے۔ ان چیزوں سے ہمیں بچنا ہوگا۔ تو بہرحال فرمایا فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو اس طرح سے وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا، ناکام ہو گیا، اس کو کوئی فائدہ نہیں ملا بلکہ الٹا اس کا نقصان ہو گیا، دنیا بھی برباد اور اس کی آخرت بھی برباد، دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ پھر ایک آیت کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ، اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ فرض کر دیا کہ جس نے بغیر گناہ کے، بغیر کسی جرم کے کسی کو قتل کیا یا فساد پھیلانے کے طور پر کسی کو قتل کیا۔ آج ہم سنتے ہیں کہ معصوم لوگوں کو بھی قتل کر دیا جاتا ہے، بے گناہ لوگوں کو بھی قتل کر دیا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو، بے گناہ ہیں، نہتے ہیں، کوئی جرم نہیں ہے۔ اسی طرح سے انسانیت کا قتل آج اس دنیا کے اندر عام بات ہو گئی، لیکن اللہ رب العالمین کا فرمان ہمیں ذہن میں رکھنا ہوگا، اللہ رب العالمین کا یہ پیغام اور پیام ہمیں ذہن میں رکھنا ہوگا، وہ یہ ہے کہ جس نے بغیر کسی گناہ کے، بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی سبب کے کسی کو قتل کیا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، فساد کے طور پر قتل کیا، فساد پھیلانے، فتنہ پھیلانے، دہشت پھیلانے، دوسروں کو ڈرانے کے لیے ایک کو قتل کر دیا تاکہ باقی لوگ ڈر جائیں، باقی لوگوں کے دلوں میں خوف اور رعب پیدا ہو جائے۔ اس لیے جس نے قتل کیا گویا کہ اس نے ساری انسانیت کا قتل کیا۔ ایک انسان کو قتل کرنا ساری انسانیت کے قتل کرنے کے برابر ہے۔ یہ اسلام کا پیغام ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، یہ قرآن کا پیغام ہے، یہ شریعت محمدیہ کا پیغام ہے کہ کسی کو قتل نہ کیا جائے، ناحق کسی کو قتل نہ کیا جائے، بے گناہ کسی کو قتل نہ کیا جائے۔ آپ سنتے ہوں گے، پڑھتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے کہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی ایسے مجرم لوگ، ایسے فسادی لوگ پیدا ہو چکے ہیں جو معصوموں کا قتل کرتے ہیں، جو بے گناہوں کا قتل کرتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین کا یہ پیغام ہے، امن کا پیغام، سلامتی کا پیغام، سکون کا پیغام، ہمدردی کا پیغام، محبت کا پیغام، غمخواری کا پیغام، غم گساری کا پیغام، دوسروں کے کام آنے کا پیغام، محتاجوں کے کام آنے کا پیغام، یتیموں کے کام آنے کا پیغام، بیواؤں کے کام آنے کا پیغام، گرے ہوئے کو اٹھانے کا پیغام، یہ قرآن کا پیغام ہے۔ دوسرے کا ہاتھ تھامنے کا پیغام، کمزور کو سہارا دینے کا پیغام، یہ اسلام کا پیغام ہے، امن کا پیغام، سلامتی کا پیغام، یہی عید کا پیغام بھی ہے۔ تو فرمایا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے ایک انسان کو زندہ رکھنے کی کوشش کی گویا کہ اس نے انسانیت کو زندہ کیا۔ اگر ایک انسان مر رہا ہے، بیمار ہے یا کسی تکلیف میں مبتلا ہے، آپ اس کی مدد کر رہے ہیں، اس کو جینے کے لیے آپ مدد فراہم کر رہے ہیں کسی بھی انداز سے، اور وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، زندہ رہ جاتا ہے، جیتا ہے، تو گویا کہ آپ نے ساری انسانیت کو زندہ کیا۔ یہ قرآن نے کس خوبصورت انداز میں ہمیں بات سمجھائی، ہمیں بات سمجھنی چاہیے۔ تو بہرحال مختصر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرمایا کہ لا تقتل نفسا، کسی کو قتل مت کرو، کسی کو قتل مت کرو، بے گناہ کسی کو مت مارو۔ فرمایا اگر کسی نے قتل کیا، کسی انسان کو بے گناہ قتل کر دیا، فرمایا کان علی ابن آدم الاول کفل من دمها، تو
آدم علیہ السلام کے اس پہلے بیٹے پر بھی اس قتل کے گناہ کا حصہ ہوگا۔ قابیل نے قتل کی شروعات کی تھی، لہذا دنیا کے اندر جو بھی ناحق قتل ہوگا، جو بھی بے گناہ قتل ہوگا، اس کا گناہ قاتل کو بھی ہوگا، لیکن اس کا حصہ قابیل کو بھی ہوگا۔ یہ گناہ شروع کرنے کا انجام ہے۔ اگر ایک گناہ ہم شروع کرتے ہیں، ایک برا کام ہم شروع کرتے ہیں، ایک بدعت دین کے اندر ایجاد کی جاتی ہے، اس پر جو بھی لوگ بعد میں عمل کرتے ہیں اس کا گناہ اس پر بھی ہوگا جس نے شروعات کی۔ اس پر عمل کرنے والے کو بھی گناہ، لیکن جس نے شروعات کی تھی اس پر بھی اس کا گناہ ہوگا۔ لہذا گناہ کی شروعات اور گناہ کرنے سے ہمیں بچنا ہے، حرام کاموں سے ہمیں پرہیز کرنا ہے، جو جرائم ہیں ان سے ہمیں دور رہنا ہے۔ اگر ایک جرم کی شروعات کرتا ہے، اس کی دیکھا دیکھی میں دوسرا بھی شروع ہو جاتا ہے، جیسے ڈرگز کا معاملہ ہے، یہ بہت ضروری بات ہے، یہ پیغام بھی ضروری پیغام ہے۔ ہمارا نوجوان آج کل ڈرگز کا شکار ہو رہا ہے، منشیات کا شکار ہو رہا ہے، نشہ آور اشیاء کا شکار ہو رہا ہے۔ اگر ایک نوجوان نے شروعات کی، اس کی وجہ سے دوسرا ملوث ہو رہا ہے، تیسرا، اور ایک بڑی چین بن جاتی ہے، تو یہ گناہ جس نے شروعات کی اس پر بھی ہوگا، جو یہ کام کرتے ہیں ان پر بھی گناہ ہے، لیکن جس نے شروعات کی تھی اس پر بھی اس کا گناہ ہوگا۔ ڈرگس سے باہر آئیے، یہ ایک ایسی کھائی ہے جہاں سے باہر نکلنا بعد میں مشکل ہو جائے گا۔ لہذا والدین پر ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کا خیال کریں، اپنے جوان بچوں پر نظر رکھیں کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، کن کے ساتھ ہوتے ہیں۔ لہذا ان چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا ہوگا، توبہ کرنی ہوگی۔ تو فرمایا لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ، اس لیے کہ قابیل نے ہی سب سے پہلے قتل کی شروعات کی تھی، لہذا اس پر بھی اس قتل کا گناہ ہوگا جو آج کی دنیا میں قتل ہو رہا ہے، بے گناہ کا قتل۔ لہذا گناہوں کی شروعات کرنے سے، گناہوں سے دور رہنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک دو باتیں ہیں بس، اس کے بعد اختتام ہے۔ نمبر ایک، آج ہم قربانیاں کرنے جا رہے ہیں، یہاں پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی، ہمیں سکھایا، ہمیں پیغام دیا، ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے احسان ہر چیز پر فرض کر دیا ہے، کسی بھی چیز کے ساتھ ہمیں احسان کرنا ہے، نیک برتاؤ کرنا ہے، اچھائی کرنی ہے۔ فَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، جب تم ذبح کرو تو جانور کو ذبح کرتے وقت احسان کے ساتھ ذبح کرو، بھلائی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، اور دل میں رحم رکھتے ہوئے اس کو ذبح کرو۔ ایسا نہیں کہ انسان بھوکے کی طرح جانور پر ٹوٹ پڑے اور اس کو کاٹ ڈالے، ایسے نہیں، طریقے سے بڑی نرمی کے ساتھ، رحم دلی کے ساتھ اس کو ذبح کیا جائے۔ تو گویا کہ ذبح تو کرنا ہی کرنا ہے، قربانی تو دینی ہی دینی ہے، لیکن یہاں بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دلوں کے اندر رحمت کو جگانا چاہا، امن کا پیغام، سلامتی کا پیغام، دوسرے کے لیے احسان کا پیغام یہاں پر بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ تو بہرحال ان آداب کا ہمیں خیال رکھنا ہے، اور اسی طرح سے دوسروں کے ساتھ احسان، محتاجوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكُّ رَقَبَةٍ، ایک گردن کو آزاد کرو، یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے، کسی کی گردن کو آزاد کرنا۔ بہت سارے لوگ جیلوں میں بے گناہ پڑے ہوئے ہیں، اگر ان کے چھڑانے میں ہمارا پیسہ کام آتا ہے ہمیں ضرور اس کی کوشش کرنی چاہیے، کسی کی گردن آزاد کرنے میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام لوگ جو بے گناہ جیلوں کے اندر بند ہیں، پروردگار ان کی رہائی کے اسباب مہیا فرما، پروردگار ان کی رہائی کے اسباب مہیا فرما، پروردگار ان کو جیلوں سے رہائی نصیب فرما، پروردگار ان کو بھی آزاد فضاؤں میں سانس لینے کی فرصت عطا فرما، سانس لینے کا موقع عطا فرما۔ تو بہرحال جو محتاج ہے ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا یہ بھی احسان ہے محتاجوں کے ساتھ۔ فرمایا وَإِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ، جن ایام کے اندر بھوک مری ہو، لوگوں کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، لوگوں کی جیبوں میں کچھ نہ ہو، ایسے ایام میں ایسے لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے، سفید پوشوں کا خیال رکھنا چاہیے جو مانگ بھی نہیں سکتے،
تو عید کے اندر یہ بھی ایک عظیم قربانی ہوگی. فرمایا او یتیمن ذا مقربہ، چاہے قریب میں رہنے والا کوئی یتیم ہو، او مسکین ذا متربہ، یا وہ مسکین جو مٹی کے ساتھ ملا ہوا ہے، زمین پر گرا ہوا ہے بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے، مٹی میں لت پت ہے، اس کو اٹھاؤ، اس کو پانی پلاؤ، اس کو کھلاؤ، اس کو پہناؤ، اس کی ضرورتوں کو پورا کرو. یہ قرآن کریم نے تعلیم دی. اور آخری بات یہ ہے کہ عید کے موقع پر بہت سارے لوگ جن کے گھر میں عید سے پہلے کوئی میت ہوئی ہوگی یا کوئی اس دنیا سے چل بسا ہوا ہوگا، تو لوگ دوبارہ ان کے گھر میں عید کے دن جاتے ہیں اور تعزیت کرتے ہیں اور دوبارہ سے اس زخم کو کوریدنے کی کوشش کرتے ہیں اور دوبارہ سے ان کے دلوں میں غم اور پریشانی جگانے کا ایک ذریعہ اور سبب بن جاتے ہیں. لہذا ایسا نہ کریں. ان کو یہ غم بھول چکا ہے، وہ بھول چکے ہیں کسی حد تک اس غم کو، وہ اس پریشانی سے کسی حد تک نکل چکے ہیں. تو ہم دوبارہ کیوں جا رہے ہیں ان کے گھر میں عید کے دن، اس خوشی کے دن میں، کہ ان کے دلوں میں ہم دوبارہ یہ غم دوبارہ زندہ کریں. ایسا نہ کیجیے اور نہ یہ کوئی شرعی کام ہے. تعزیت ایک بار ہوتی ہے، بار بار نہیں ہوتی. اسی سے جڑا ہوا اور ایک مسئلہ بھی بتا دوں، وہ یہ کہ بعض لوگ کسی کے گھر، حالانکہ اس کا رشتہ دار مرا ہوا ہے، اور تعزیت اسی گھر میں ہوتی ہے جس گھر میں کوئی اس دنیا سے چل بسا ہے، اسی گھر میں تعزیت ہوتی ہے. لیکن بہت سارے علاقوں میں، گاؤں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کے رشتہ دار جس گاؤں میں ہیں ان کے گھروں میں بھی تعزیت کا ایک سلسلہ چل پڑتا ہے. یہ غلط بات ہے. ان چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، ان چیزوں سے ہمیں دور رہنا چاہیے، ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے. کیوں ہم اس کو بھی پریشان کر رہے ہیں؟ جس کے گھر میں میت ہوئی ہے وہاں تو جانا ہی ہے، تعزیت کے لیے وہاں جانا ہے، ثواب کا کام ہے. لیکن اس کے رشتہ دار جتنے ہیں، عورتیں عورتوں کے پاس، مرد مردوں کے پاس، بچے بچوں کے پاس جاتے ہیں. یہ کون سا طریقہ، یہ کون سا اسلام ہے؟ ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے. ہمیں اپنے گھر میں اپنی ماؤں بہنوں کو، بیٹیوں کو سمجھانا چاہیے کہ ایسا نہیں کیا جانا چاہیے، ایسا نہیں کرنا ہے، نہیں جانا ہے ان کے گھروں میں یا ان ایام کے اندر ایسے لوگوں کے پاس نہیں جانا ہے. تو بہرحال یہی کچھ باتیں تھی جو اس عید کے خطبے میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا تھا. قربانی کے مسائل بہت سارے ہیں، میں ان کو یہاں بیان نہیں کر سکتا ہوں، اس لیے میں نے اس کو چھیڑا ہی نہیں. اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہوگا، علماء کرام ہمارے درمیان موجود ہیں، آپ ان سے مسائل دریافت کر سکتے ہیں. کتابیں ہمارے یہاں موجود ہیں. آپ کے پاس موبائل ہے، موبائل میں بھی آپ اگر تھوڑا سا مہارت رکھتے ہوں تو آپ یہ چیزیں وہاں سے بھی معلوم کر سکتے ہیں. تو بہرحال ضرورت ہوگی، جہاں بھی ہوگی ضرورت، آپ ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ رہنمائی کرنے کی کوشش کی جائے گی. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری مجبوری کو دور فرمائے، ہماری قرض داری کو دور فرمائے، ہماری تنگ دستی کو دور فرمائے. پروردگار ہمیں امن کی بہار دکھا، پروردگار ہمیں امن و سکون کی بہار دکھا، پروردگار ہمیں امن و عطشی کی بہار دکھا، پروردگار ہمیں آزادی کی بہار دکھا. پروردگار ظلم کو دور فرما، پروردگار ظلم کو دور فرما، پروردگار ظلم مظلوموں کی مدد فرما. بہرحال بہت سارے حضرات بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا نصیب فرمائے. خاص کر کچھ لوگ کورونا پازیٹیو جو قرار دیے گئے ہیں، ان میں سے کچھ حضرات کے لیے ہم نے بار بار دعا کی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو شفا نصیب فرمائے. ایسا نہیں ہے کہ جن کا نام ہم لیں گے انہی کے لیے دعا ہے، سب کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو شفا نصیب فرمائے. پروردگار کو پورے عالم کے اندر جو بھی بیمار ہے، جس بھی تکلیف کے اندر مبتلا ہے، پروردگار سب کو شفا نصیب فرما. پروردگار تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوگی، تو اپنے غیب کے خزانے سے ان کے لیے شفا نازل فرما. پروردگار ان کو شفا کامل عطا فرما. محمد اشرف صاحب ہیں، فیاض احمد صاحب ہیں، غلام نبی صاحب ہیں، عاشق حسین صاحب ہیں، عاشق حسین سہیل صاحب جن کا تعلق وگن سے ہے، شکیل احمد منہاس صاحب ہے، اور ایک ہمشیرہ ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں جن کا ہمیں پتہ نہیں ہے. پروردگار سب کو شفا نصیب فرما. پروردگار سب کی تکلیف کو دور فرما. پروردگار سب کی پریشانی کو دور فرما. پروردگار ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہماری بیماریوں کو دور فرما، ظاہری باطنی جسمانی روحانی اخلاقی بیماریوں کو دور فرما. پروردگار ہماری قربانیوں کو قبول فرما. پچھلی عید سے لے کر آج کی عید تک بہت سارے حضرات اس دنیا سے چل بسے ہیں.
پروردگار سب کو مغفور و مرحوم فرما، پروردگار سب کی مغفرت فرما، ہمارے والدین میں سے جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے پروردگار ان کو مغفور و مرحوم فرما، پروردگار ان کے درجات کو بلند فرما، اور جو زندہ ہیں پروردگار ان کو صحت اور ایمان عطا فرما، پروردگار ان کو اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خاص کر یہاں چند نام میں لینا چاہوں گا فاروق احمد نمبردار اور برادران کے والد محترم، اور اسی طرح سے غلام رسول نمبردار صاحب، غلام حسن ٹھیکیدار صاحب ترنا سے، اور اسی طرح سے غلام قادر پدگامی صاحب، عبدالصمد بہرو صاحب، عبدالعزیز نائک صاحب آرٹیلا کھڑی سے، اور بہت سارے لوگ جن کے نام مجھے اس وقت ذہن میں نہیں آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان سب کے درجات کو بلند فرمائے۔ پروردگار جس کی جو جائز اور نیک حاجات ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما، ان کی مرادوں کو پورا فرما۔ بہت سارے حضرات نے مسجد شریف کے لیے نذرانہ پیش کیا ہے، صفوں میں بھی آپ نے دیا، پہلے بھی دیتے آ رہے ہیں، گاؤں میں بھی جب ہم آتے ہیں تو آپ دیتے ہیں۔ پروردگار ان دینے والوں کا دینا قبول فرما، پروردگار ان کو اس کا بہترین اجر اور ثواب عطا فرما، پروردگار ان کے مال میں برکت عطا فرما، ان کی صحت میں برکت عطا فرما، ان کی اولاد میں برکت عطا فرما، پروردگار ان کو دنیا اور آخرت کے خیر سے مالا مال فرما دے، پروردگار دنیا اور آخرت کی عافیت سے ان کو مالا مال فرما دے۔ ابھی بہت سارے حضرات نے دیا ہے، میں کچھ لوگوں کا یہاں پر لکھا ہوں اور کچھ کا نہیں لکھ پایا ہوں، وقت نہیں ملا۔ جس نے جتنا دیا ہے، جس مقصد سے دیا اللہ کو معلوم ہے، پروردگار جس نے ایک مقصد سے دیا ہے پروردگار سب کے مقاصد میں ان کو کامیابی عطا فرما، پروردگار ان کی مقاصد پورے فرما، ان کی نیک مرادیں پوری فرما، ان کی حاجات کو پورا فرما، ان کی تکلیفوں کو دور فرما۔ ایک صاحب سیرن سے 100 روپیہ، غلام نبی صاحب احمد صاحب 100 روپیہ، ایک خاتون سیرن سے 250 روپیہ دے رہی ہیں، اور ایک صاحب 100 روپیہ، اور ایک صاحب 200 روپیہ، اور ایک صاحب 200 روپیہ دے رہے ہیں۔ پروردگار ان سب دینے والوں کا دینا قبول فرما، ان کو اس کا نعم البدل عطا فرما۔ کوٹ سے ایک صاحب دعا کے لیے 100 روپیہ دے رہے ہیں، پروردگار ان کی جو بھی مراد ہے ان کو یہ مراد عطا فرما، پروردگار ان کی مراد میں ان کو کامیابی عطا فرما۔ اور ایک صاحب اولاد کے لیے، بہت سارے حضرات نے مجھے ابھی کہا کہ اولاد نہیں ہے، اللہ نے اولاد سے نہیں نوازا ہے، پروردگار جو بھی بے اولاد ہے پروردگار سب کو اولاد سے نواز، پروردگار سب کو اولاد عطا فرما، پروردگار سب کو اولاد صالح عطا فرما، پروردگار تو نے ہمیں اولاد سے نوازا ہے، پروردگار ہماری اولاد کو صالح بنا، پروردگار ان کو نیک بنا، پروردگار ان کو ہدایت نصیب فرما۔ اور اسی طرح سے ایک اور صاحب نے اپنے والدین کے نام 200 روپیہ، اپنے شہید بیٹے کے نام 300 روپیہ دیا، پروردگار ان کے والدین کی مغفرت فرما، پروردگار ان کے شہید بیٹے کے درجات کو بلند فرما، پروردگار ان کے شہید بیٹے کی شہادت کو قبول فرما۔ اور ایک صاحب حالات سے 100 روپیہ دے رہے ہیں، جو بھی مرادیں ہوں پروردگار ان کی مرادیں پورے فرما۔ اور ایک صاحب کوٹ سے 500 روپیہ دے رہے ہیں، والدہ کے لیے دعا شفا کی درخواست کرتے ہیں، پروردگار ان کے والدہ کو شفا نصیب فرما، پروردگار ان کے والدہ کو شفا نصیب فرما، ان کی تکلیف کو دور فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔ الله اکبر، الله اکبر، لا الہ الا اللہ، والله اکبر، الله اکبر وللہ الحمد، الله اکبر، الله اکبر، لا الہ الا اللہ، والله اکبر، الله اکبر وللہ الحمد، الله اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔